السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس۔ میں ہوں رانا فاروق طاہر۔ میں اس وقت موجود ہوں فیصل مسجد کے احاطہ میں سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی قبر پر۔ یہاں پر گزشتہ روز خواتین اور مردوں کی ایک بڑی تعداد نے اس قبر پر آ کر ہلڑ بازی کی، ایک سیاسی رواج کو نیا رخ دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ شخص ہو، زندہ پارٹی ہو، اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مرنے والے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ ہم ملتے ہیں سابق صدر کے بیٹے اعجاز الحق سے، ان سے پوچھتے ہیں یہ اصل ماجرا کیا ہے اور وہ کون لوگ تھے، گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے، ایف آئی آر ہو چکی ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آج تمام پاکستان کے لوگ جو ہیں، میجورٹی جو ہے، جنہوں نے مجھ سے افسوس کا اظہار کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں باہر سے بھی بہت سے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا کہ کوئی خود سے چلا گیا وہاں، یہ پوری جماعت کا ایک فیصلہ تھا، جو کہ مشہور ہے اس کام کے لیے، یعنی گراؤ جلاؤ بدتمیزی، یعنی ان کی پرورش ہی اس طرح پائی گئی ہے۔ بین الاقوامی طور پر یہ بدتمیز پارٹی ہے، تو انہوں نے آ کر یہاں پر جو کیا وہاں پر، مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ وزراء نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن جن کی جماعت نے یہ کیا، ان کی طرف سے کوئی معذرت کا سامنے نہیں آیا۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں، دیکھیں یہ جو کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، وہاں جا کر بدتمیزی کرتے ہیں، چادر کو پھاڑنا، اس سے کوئی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پیغام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ پیغام وہ دے رہے ہیں فوج کو، یعنی کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو 11 سال تک رہا، اور جس کا جو سربراہ ہے وہ ماضی میں یہ کہہ چکا ہے کہ آپ تو 3 سال رہتے ہیں، ہم تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے تو پھر بھی یہیں رہنا ہے۔ آج وہ چاہے چل نہیں سکتا ہوگا، لیکن ہے تو پالیٹکس میں ہی نا، اور آج کل وہ ساری بدماشی بھی اسی زور پہ کر رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی ہمیں سپورٹ شاید کر دے گا۔ تو ایک تو ان کو معذرت کرنی چاہیے تھی، دوسری ہم نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ اس کی ایف آئی آر کاٹیں۔ ہم نے کل درخواست جمع کروائی ہے، اگر 1-2 دنوں تک ایف آئی آر نہ بنی تو پھر ہمیں احتجاج کا راستہ لینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر آج یہاں پر کر گئے، کل پر بھٹو ہے، بے نظیر ہے، نواب شاہ میں حاکم علی زرداری ہے، سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے کی قبروں پہ جا کے نعرے بازی کیا کریں گے۔ تو ان کو شرم آنے کے ساتھ ساتھ، اور مجھے دکھ اس بات کا بھی ہوا ہے کہ کم سے کم ایسے واقعے کو ہمیں کنڈیم ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا حکومتی سطح پر ابھی تک کسی نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حکومتی سطح پہ انہوں نے کیا ہے، شیخ رشید صاحب نے کچھ تھوڑا بہت کہا ہوگا، ان کے 2 وزراء نے، ان کے سپوکس پرسن نے بڑا مطلب کھل کے کہا ہے، ٹی وی پر بھی کہا ہے۔ فاروق حبیب صاحب کل جو ان کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، میرے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے بہت اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن جو کنڈمنیشن آنی چاہیے تھی وہ آنی چاہیے تھی پی ایم ایل این کی طرف سے، کیونکہ تو اس کی بنیاد جنرل ضیاء الحق شہید نے رکھی، اپنی عمر ان کو لگائی، ان کی بوریوں میں جو سوراخ ہو رہے تھے، بندے نکل رہے تھے 1986 میں، اس کو سیا انہوں نے، ان کی طرف سے کوئی میسج، اور اپنی عمر ان کو لگائی، ان کا قلعہ، مطلب کوئی میسج کیا، ان کی تو جان نکلی ہوئی ہے اس وقت۔ وہ اس عدم اعتماد میں اور اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے ان کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہا، اور وہ میچ ان کو چھوڑیں جن کے ساتھ ہم نے 20-30 سال سیاست کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹی وی پہ آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ کسی بھی جن کے ساتھ آپ رہے ہیں، اتحادی رہے ہیں، کسی نے کوئی اس واقعے کے بارے میں کوئی احتجاج؟ پرسنلی میرے ساتھ کیا ہے، لیکن جو ٹی وی پہ سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پبلکلی جا کے احتجاج کریں۔ وہ زرداری کو، بلاول کو اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ان کا نظریہ ملتا ہے؟ کیا ان کی سیاست ایک ہے؟ کل تک ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے تو لڑکانہ سے لے کے طورخم تک سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہ رہے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم ایک ہیں۔ تو کیا یہ گورنمنٹ نے یا جو آئی جی اسلام آباد ہے، کسی نے کوشش کی ہے ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی کہ کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں، اس میں ٹریس کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، تصویریں ساری، شکلیں ساروں کی سب کی سامنے آئی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو، وزارت داخلہ کو، وزیر داخلہ کو یہ چیز پہلے دیکھنی چاہیے تھی کہ یہ بدماش لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، انہوں نے آگے یہاں ہلڑ بازی کرنی ہے، جیسے باقی بلڈنگز کی انہوں نے تحفظ دیا، جیسے سیکیورٹی فراہم کی، ان کو چاہیے تھا کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے مزار پہ بھی پہلے سے سیکیورٹی بھجوا دیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا،
اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہاں کوئی آ رہا ہے، غلطی میری بھی تھوڑی سی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے چاہیے تھا کہ وہاں اپنے لڑکوں کو بٹھاتے وہاں، اور اگر وہاں ہمارے لڑکے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے پھر چل کے نہیں جانا تھا واپس، کیا پھر تو تصادم ہو جانا تھا؟ تصادم ہونا تھا بالکل. کل بھی تصادم ہونے لگا تھا، میں نے منع کیا ان کو. ان کی بسیں وہاں کھڑی ہوئی تھیں، لگے تھے لڑکے اشتعال میں آگے کرنے، میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. تو کیا پاکستان میں آپ کے علاوہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں کسی نے کوئی ریٹ دائر کی ہو یا کس طرح کا کوئی معاملہ؟ اگر تقریباً میرے خیال میں 50-60 تھانوں کے اندر ہمارے ورکرز نے جا کے اپلیکیشنیں جمع کرائی ہیں، اور جنرل ضیاء الحق شہید کے بہت چاہنے والے ہیں اس ملک کے اندر. ہیرو تھے، نیوکلیئر پروگرام کے ہیرو تھے، پاکستان کو نیوکلیئر بنایا انہوں نے، جہاد افغانستان کے ہیرو تھے. سینٹرل ایشیا کے جو 6 ملک آزاد ہوئے وہاں آج تک لوگ ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جنرل صاحب کی، ازبکستان سے، قازقستان سے، جہاں بھی چلے جائیں. ہمارے ہاں یہ پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی الحمدللہ دینی جماعتیں جو ہیں، دیندار لوگ جو ہیں، وہ سارے محبت کرتے ہیں. دیندار لوگوں کی طرف سے بھی کوئی مذمت آئی ہے؟ جیسے مولانا ہیں اور لوگ ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں سیاسی، ان میں سے؟ مولانا تو سیاسی ہے نا، دیندار کم ہے، لیکن باقی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس میں بہت سے علماء کرام، مشائخ اعظام کا مجھے میسیجز آئے ہیں، ٹیلی فونوں پہ انہوں نے اظہار وہ کیا، اپنا محبت کیا ہے اور کنڈیم کیا ہے اس کو. اس کے بعد کوئی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر کوئی سیکورٹی لگائی گئی ہو یا کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں یہ کام گورنمنٹ کا بھی ہے اور فوج کا بھی ہے. جو فوج کا سپہ سالار تھا جو کہ 11 سال تک سے زیادہ عرصہ، تقریباً 12 سال تک چیف آف آرمی اسٹاف رہے، تو یہ تو ان کا کام ہے، یہ وہاں پہ سیکورٹی لگانا، وہاں پہ دیکھنا کہ اس قسم کی حرکت نہ ہو. آج شہید ضیاء الحق کے مزار پہ ہوا، کل کسی اور شہدا کے مزار پہ کوئی بدتمیزی کرے گا جا کے، تو پھر کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ جیسے کیپٹن صفدر نے جا کر کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر نعرے لگائے تھے تو وہاں پر FIR درج ہو گئی تھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب تو 11 سال فوج کے سپہ سالار رہے ہیں اور صدر رہے ہیں، کیا ایسا ایکشن نہیں ہوا کہ اپنے طور پہ یہاں پہ حکومت کی جانب سے FIR درج کی گئی ہو؟ دیکھیں کرنا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں نا کیپٹن صفدر کے تو کئی منٹوں میں کر دی، اور رات کو 3-4 بجے جا کے ان کے دروازے توڑ کر، مطلب جو نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. میں اس کے مخالف ہوں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو جس طریقے سے معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس کیس میں بھی ان کو اسی طرح کرنا چاہیے، اور جس طرح وہاں نشاندہی ہو گئی تھی، ویڈیوز بن گئی تھیں، یہاں بھی اسی طرح سب کی نشاندہی ہوئی ہے، اور 2 منٹ لگیں گے نادرہ سے ڈیٹا نکلوانے کے. بلکہ آج سوال ہوا وزیر داخلہ کو، تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا IG کو بتانا. یعنی یہ ان کے آج کل پھنسے ہوئے ہیں نا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، اب اپنی اپنی کرسی کی حرک کو پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے توجہ نہیں تھی اس طرف. اب کہہ رہے تھے کہ آج میں کہوں گا.